بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 سورتوں میں آیا۔ سورۃ آل عمران 37 نمبر آیات سے لے کر 44 نمبر آیات تک ذکر آیا۔ پھر سورۃ انعام میں 85 نمبر آیات میں ذکر آیا۔ پھر سورۃ مریم میں 1 نمبر آیات سے لے کر 11 نمبر آیات تک ذکر آیا۔ پھر سورۃ انبیاء میں 99 نمبر آیات سے لے کر 90 نمبر آیات تک ذکر آیا۔ حضرت اشعیاء کے والد کا نام فکوس تھا۔ حضرت اشعیاء حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی، اور حضرت اشعیاء حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کی ایک بہن کا نام حنا تھا جن کا نکاح عمران سے ہوا تھا، اور حنا کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت اشعیاء نہایت راست باز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کی اشیاء بنانے کا کام کرتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے بھی کمائی کا ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ کائنات کے یہ معزز ترین حضرات مختلف پیشہ اختیار کر کے اپنا گزر بسر کرتے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی پرہیزگار تھے۔ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کی دیوار گارے سے بنا رہے تھے کہ اس کے بدلے میں وہ آپ علیہ السلام کو ایک روٹی پیش کر دیتے، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی سے ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے دوران کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کھانے کی دعوت نہ دی، یہاں تک کہ خود کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کر ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کے طرز عمل پر تعجب ہوا، اور انتہائی سخی اور زاہد ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیوں نہیں کیا، اور یہ گمان کیا کہ ہم ہی پہل کرتے ہیں، کھانا مانگ لیتے ہیں تو اچھا رہتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا، ان سے ارشاد فرمایا کہ میں قوم کے ہاں اجرت پر کام کرتا ہوں، اور وہ مجھے ایک روٹی اس لیے دیتے ہیں تاکہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے حصے میں سے کچھ روٹی کھلا دیتا تو یقیناً نہ وہ تمہیں کفایت کرتی اور نہ مجھ میں مزید کام کرنے کی طاقت رہتی۔ اولاد نہ ہونے کے سبب دونوں میاں بیوی بہت غمگین رہتے تھے۔ دونوں کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی، جس کے باعث وہ کافی فکر مند رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر یہ خیال کرتے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز بنی اسرائیل کی ہدایت اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے جو میرے بعد بنی اسرائیل میں دین و حق کی تبلیغ کے عمل کو جاری رکھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، میں تجھ سے سوال کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور اب اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میں سرے سے بڑھاپا نمایاں ہے۔ مجھے اپنے بعد اپنے بھائیوں سے اندیشہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک پسندیدہ فرزند عطا فرما جو میرا جانشی ہو، اور جو وعدہ اللہ تو نے کیا ہے کہ میں آل یعقوب کو نبوت اور بزرگی عطا کروں گا وہ بھی پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، ہم تجھے ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، اور وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا، پاک باز اور راست گفتار ہوگا، اس کو دنیاوی خواہشات کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے بانجھ پن کا خیال کر کے تعجب ہوا، پوچھا یہ کیوں کر ہوگا؟
ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک یہ سب کام آسان ہے، تو بلا اسباب پیدا کر سکتا ہے اور اسباب بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور فرشتے سے علامت پوچھی، تو فرشتے نے جواب دیا، تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکو گے، منہ سے کچھ نہیں بول سکو گے، اشارے سے گفتگو کرو گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر بیت المقدس سے اپنے گھر واپس آ گئے، نہایت خوش تھے، اور یہ صورتحال پیش آئی، یہ سب کچھ آ کر اپنی بیوی اشیاء سے بیان کی۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو چپ لگ گئی اور 3 دن تک کوئی بات نہ کی، 3 دن تک اشاروں سے بات کرتے رہے۔ چند ہی دن بعد ان کی بیوی حضرت اشیاء حاملہ ہو گئی، بے حد خوش تھی، اور جو شرمندگی بے اولادی سے عزیزوں اور رشتہ داروں میں ہے وہ اب بہت جلد دور ہو جائے گی۔ پھر جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کے عزیزوں، اقارب اور رشتہ داروں میں بے حد خوشی تھی۔ لوگوں نے باپ کا نام پر زکریا کا نام تجویز کیا، مگر ماں اور باپ نے اللہ کے حکم سے نام یحییٰ رکھا۔ سب نے تعجب سے پوچھا، تو ایسا نام کبھی کسی نے نہیں رکھا؟ اور مزید تعجب اس پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بچے کو فہم اور فراست عطا کر دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور فضیلت سے نوازا اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی بھی عطا کی۔ نیک خصلت اور پرہیزگاری اور متقی اور ماں باپ کے خدمت گزار تھے۔ حضرت اشیاء کے جلیل القدر خاوند حضرت زکریا علیہ السلام قوم کو دین و حق کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی۔ بالآخر قوم نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ چند بدبخت افراد نے مل کر حملہ کر دیا۔ آپ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگے اور ایک جنگل میں گھس گئے۔ ایک درخت کے پاس جا کر پناہ مانگی۔ درخت کھلا اور حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چھپ گئے اور درخت پھر سے بند ہو گیا۔ اس اثناء میں وہ لوگ تعجب کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے کافی تلاش کیا مگر پتہ نہ چلا۔ شیطان علیین نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو بتایا کہ اس درخت کے اندر گھسا ہے۔ اس پر ان بدبختوں نے آرا لا کر درخت کو سرے سے لے کر پاؤں تک چیر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اف کیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو نے اف کیا تو تمہارا نام صابر پیغمبروں کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ نہیں مانگتے؟ تو نے درخت سے پناہ کیوں مانگی؟ اب درخت سے پناہ مانگ یا صبر کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام سر پر آرا پھرتے وقت بھی خاموش رہے اور جامع شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔